کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر آج ہم جس کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ ایک نہایت ہی اہم موضوع پر ہے، اور وہ موضوع شہداء کے وصیت نامے ہیں۔ کتاب کا نام 50 سالہ عبادت، جو شہداء کے ادبی اور عاشقانہ وصیت ناموں پر مشتمل ہے۔ زیر اہتمام الولایہ پبلیکیشنز، اسلام آباد، پاکستان۔ یہ کتاب اس لیے بھی اہم ہے کہ ان وصیت ناموں کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور آغا رہبر کے بہت ہی خوبصورت کلمات ملتے ہیں۔ امام خمینی فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ وصیت نامے انسان کو آغاز اسلام کے شہداء کی یاد دلا دیتے ہیں۔ ایمان، عشق اور فداکاری سے سرشار ان جوانوں کا سامنا کرتے ہوئے مجھے شدید شرمساری کا احساس ہوتا ہے۔ ان عزیزوں نے جو وصیت نامے لکھے ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ آپ نے 50 سال عبادت انجام دی ہے، خدا آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ ان وصیت ناموں کو لیں، ان کا مطالعہ کریں اور ان میں غور و فکر کریں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، صحیفہ جلد 14 صفحہ 491۔ آغا رہبر فرماتے ہیں، یہ جو آپ امام کا فرمان سنتے ہیں ان جوانوں کے وصیت ناموں کا حتماً مطالعہ کیجیے۔ تو جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ یہ خالی اور خوش نصیحت نہیں ہے، بلکہ امام نے یقیناً ان وصیت ناموں کو پڑھا تھا اور ان کا قلب مبارک غم سے چھلنی ہو گیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ دوسرے لوگ بھی ان وصیت ناموں سے فیض حاصل کریں، جیسا کہ میں خود بھی جنگ کے زمانے سے لے کر آج تک ان وصیت ناموں سے کافی حد تک مانوس رہا ہوں اور آج بھی ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان میں سے بعض وصیت نامے عرفانی روح کی کس طرح عکاسی کرتے ہیں۔ جو راستہ ایک سالک 30 سال میں، 40 سال میں طے کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، عبادات انجام دیتا ہے، دل و جان سے اپنے رب کے سامنے حاضر رہتا ہے، اساتذہ کی صحبت سے کسب فیض کرتا ہے، کتنی ہی گریہ وزاری، کتنا ہی خشوع و خضوع اور کتنے ہی بڑے کام انجام دیتا ہے، اس طویل راستے کو ایک جوان 10 دن میں، 15 دن میں، 20 دن میں محاذ پر رہ کر طے کر لیتا ہے۔ یعنی جن لمحات میں یہ جوان اپنے فطری دینی رجحانات کے تحت اپنی جوانی کے تمام تر جذبات کو ہمراہ لیے محاذ پر گئے، اور محاذ پر ہی ان کی حالت قربانی اور ایثار کے عزم میں تبدیل ہو گئی، اور انہوں نے اپنے واقعات یا وصیت نامے لکھے، تو ان لمحات سے لے کر ان کی شہادت تک یہ حالت لحظے بہ لحظہ قوی تر ہوتی گئی۔ خدا سے ان کے فاصلے سمٹتے ہی چلے گئے اور اس کی طرف اٹھنے والے قدموں میں تیزی آتی گئی۔ ان آخری دنوں، ساعتوں اور لمحات تک اگر ان کی کوئی یادگار رہ گئی تو وہ ایک آگ میں لپٹی گولی کی طرح انسان کے دل پر اثر کرتی ہے۔ ان جوانوں نے جو واقعات قلم بند کیے اور شہید ہو گئے، انسان ان کی تحریروں میں مذکورہ بالا خصوصیات کا واضح طور پر مشاہدہ کر سکتا ہے۔ یہی حسینی روح کا جلوہ ہے۔ رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی مدظ اللہ علی، 29 دسمبر 1997۔ اب چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ عاشقان خدا کے وصیت نامے آب حیات کی مانند ہیں۔
شہید کسی ایک ملک یا قوم کی میراث نہیں ہوتا، شہید محسن انسانیت ہوتا ہے۔ صرف خداوند عالم کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے والے کو کسی ایک ملک یا علاقے تک کیسے محدود کیا جا سکتا ہے؟ شہید کے خون کی لو سے دانشمندوں کے دماغ جگمگاتے ہیں، اقوام کی تقدیر روشن ہوتی ہے اور مظلوموں کی ہمت بلند ہوتی ہے۔ دنیائے صدق و صفا میں شہیدوں کے لہو سے اجالا ہے۔ وہ شہداء افواج پاکستان کے ہوں، یمن کے مظلوم عوام ہوں، فلسطین کے بے یار و مددگار ہوں، کشمیر کے نہتے ہوں یا افریقہ میں شیخ زکزکی کے 6 بیٹوں اور ان کے ہمراہیوں کی صورت میں ہوں، پاکستان میں مظلومانہ مار دیے جانے والے افراد ہوں، اور یا پھر ایران و عراق و افغانستان میں دشمنان اسلام کی گولیوں کا نشانہ بننے والے ہوں۔ یہی لوگ تو زمانے میں زندہ و پائندہ کہلانے کے مستحق ہیں۔ یہی تو وہ ملکوتی اجسام ہیں جن کے بارے میں موت کا گمان بھی ممکن نہیں۔ یہ اپنے رب کے ہاں سے رزق پاتے ہیں اور زمانہ ان کے افکار کا طواف کرتا ہے۔ ہم محسوس کریں یا نہ کریں، ان کے بے پایاں زندگی کی طرح ان کے افکار بھی لامحدود انوار کی مانند زمانوں کو چیرتے ہوئے نسل در نسل منتقل ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان شہداء سے انس پیدا کریں، ان کی سوچ اور فکر سے مانوس ہوں، ان کے زندگی ناموں کا مطالعہ کریں، ان کی وصیتوں کو مشعل راہ بنائیں اور اپنی اس مادی زندگی کو ان کی نورانی یادوں کی روشنی میں بسر کریں۔ ہمیں یہ جاننے اور سوچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ شہداء کا طرز زندگی کیا تھا، ان کا ہدف حیات کیا تھا، وہ کیسے سوچتے تھے اور کیسے عمل کرتے تھے، وہ کون سی آرزو، خواہش اور نیت تھی جس نے انہیں شہید ہونے کے لیے آمادہ کیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ لوگ شہید ہوتے ہیں، لیکن یہ آدھی حقیقت ہے۔ پوری حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ شہادت ہر کس و ناقص کو نصیب نہیں ہوتی۔ شہید خدا کا منظور نظر اور پسندیدہ فرد ہوتا ہے، یعنی شہید کو خدا کی ذات شہادت کے لیے منتخب کرتی ہے۔ جتنا شہادت کا درجہ بلند ہے، اتنی ہی شہید کی فکر و تحریک بھی قدر و منزلت کی حامل ہے۔ وطن عزیز پاکستان کی تقدیر کو سنوارنے کے لیے اور اس کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے دفاع کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ملک کے جوان رضاکارانہ سوچ، فداکارانہ خدمت اور فی سبیل اللہ موت کے لیے تیار ہوں۔ ایسا اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے جوانوں کے پاس مطالعے کے لیے شہداء کے زندگی نامے اور وصیت نامے موجود ہوں۔ اگر ہم اپنے ملک میں شہداء کی اہمیت کو اجاگر کریں، ان کے بارے میں کتابیں اور مقالات لکھیں، ان پر ڈرامے اور فلمیں بنائی جائیں، ان کے ایثار کو منظر عام پر لایا جائے، ان کی یاد میں مشاعرے، کانفرنسیں اور سیمینار منعقد ہوں، ان کے پسماندگان کو خاص عزت اور مقام دیا جائے اور ان کے اہداف کو بار بار دہرایا جائے، تو ہماری ملت کا بچہ بچہ ملت کا پاسبان بن سکتا ہے۔ ہماری آنے والی نسلوں کی عزت اور سربلندی کے لیے ضروری ہے کہ ہماری تہذیب و ثقافت شہداء پرور ہو اور ہماری نئی نسل ایک شہید پرور تمدن کی آغوش میں جنم لے۔ شہادت پروری ہمت، جذبہ، ایثار و فداکاری مانگتی ہے۔ اگر ہم نے اپنی ملت میں شہادت پروری کی رسم ڈال دی تو دشمن کے خنجر اور ہتھیار کبھی ہمیں شکست نہیں دے پائیں گے۔ کتاب حاضر شہداء کے وصیت ناموں پر مشتمل ہے۔ اس کا مقصد اپنی قوم کے جوانوں کو شہداء کے افکار سے آگاہ کرنا ہے اور انہیں یہ احساس دلانا ہے کہ اگر حیات ابدی کے متلاشی ہیں تو افکار شہداء کی آب حیات سے 1-2 گھونٹ پی لیں۔ شہداء کے وصیت نامے ہماری ملت کے لیے آب حیات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ کتاب ہماری اصلاح کے لیے 50-55 شہداء کے کلام سے مزین ہے۔ ومن اللہ التوفیق۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناصر عباس جعفری، 3 جمادی الثانی 1440 ہجری۔ مقدمہ۔ دفاع مقدس کو کئی سال بیت گئے ہیں۔ ایک ایسا نورانی اور اثر انگیز زمانہ جسے رہبر معظم ایک خزانے سے تشبیہ دیتے ہیں،
اس عرصے میں ایسے جوانوں نے میدان جہاد میں قدم رکھا جنہوں نے بقول روح خدا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک صدی کا سفر ایک ہی رات میں طے کر ڈالا۔ جس طویل اور خطروں بھرے راستے کو عرفا عزلت نشینی اور اعزاز کے بعد طے کرتے ہیں، اسے ان جوانوں نے آن کی آن میں عبور کر لیا۔ وہ راہ کمال کی اس بلندی تک جا پہنچے جسے ہماری مادی فکریں چھو بھی نہیں سکتیں۔ یقیناً یہ جہاد فی سبیل اللہ کے خصوصیات میں سے ہے، کیونکہ خداوند عالم نے خود قرآن مجید میں فرما رکھا ہے، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ خدا نے بیٹھنے والوں کی نسبت جہاد کرنے والوں کو اجر عظیم کی فضیلت بخشی ہے۔ سورہ نساء آیت 95۔ اب کسی کو کیا معلوم کہ خدا کی طرف سے بخشا جانے والا یہ اجر عظیم کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں جہاں تک ہو سکے دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، ایسے اعمال انجام دیں کہ زندگی کی مختصر سی فرصت سے بہترین استفادہ کر سکیں۔ زندگی کی مشکل راہ میں جو اتار چڑھاؤ اور مشکلات سے اٹی ہوئی ہے، بہترین تجربہ ان لوگوں نے ذخیرہ کیا ہے جنہوں نے حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف معنوی اور روحانی سفر کیا اور خدا سے نزدیک ہو گئے۔ جو روحانی راستے کا مسافر ہو اور جس نے ملکوت کی بلندیوں تک پرواز کی ہو، وہی شخص ہمارے لیے بہترین نمونہ اور اسوہ بن سکتا ہے، جس کی رہنمائی میں ہم راہ خدا کو طے کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی شخص کا کلام ہمارے لیے حلال مشکلات ہو سکتا ہے۔ وہ انسان جو بہشت کی دہلیز پر بیٹھا ہو، جس کی آنکھیں ملکوت عالم کا نظارہ کر سکتی ہوں، جو اپنے استقبال کے لیے آنے والے ملائکہ کا مشاہدہ کر سکتا ہو اور معراج کے سفر پر جانے کے لیے آمادہ ہو، تو ایسا ہی انسان ہمیں بہتر انداز میں نصیحت کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس بوڑھے دانشمند سفر من الحق الی الخلق کے مراحل طے کرنے والے عارف امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اہم امر کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے اور فرمایا ہے، اگر آپ نے ان وصیت ناموں کا مطالعہ کیا تو گویا آپ نے 50 سال کی عبادت انجام دے دی ہے۔ میں اور مجھ جیسے بہت سے افراد ہیں جو اس ذہین انسان کا یہ جملہ پڑھ کر اس سے سرسری گزر گئے، نہ غور و فکر کی زحمت کی اور نہ دقت نظر سے کام لیا کہ کم از کم اس عظیم جملے سے کچھ کسب فیض ہی کر لیتے۔ لیکن جب ہم شہداء کے ان وصیت ناموں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک حیرت انگیز دنیا کا دریچہ ہمارے سامنے کھلتا ہے، ایک ایسی دنیا جو ہمیں اپنے آپ سے کافی فاصلے پر دکھائی دیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے آج کے زمانے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سے محو گفتگو ہیں۔ انہیں اس چیز کا ادراک ہو گیا تھا کہ ہماری مشکلات کی اصل جڑ کہاں ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ چونکہ ہم مصائب میں گھرے ہوئے ہیں اس لیے خدا سے دور ہیں، لیکن شہداء نے ثابت کر دیا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ چونکہ ہم خدا سے دور ہیں اس لیے مشکلات کا شکار ہیں۔ آخر میں کچھ نکات کا ذکر بہت ضروری ہے۔ اس کتاب کی تدوین و ترتیب کے دوران ہم ادبی اور عاشقانہ وصیت ناموں کی تلاش میں تھے۔ اس حوالے سے ثقافتی گروہ کے بھلے دوستوں اور خصوصاً شہر گرد میں موجود دوستوں نے بے حد زحمت اٹھائی اور تعاون کیا۔ کوشش یہی کی گئی کہ ہر شہر اور صوبے سے شہداء کو شامل کیا جائے۔ اگر کمانڈرز اور جنگ کے دوسرے اہم شخصیات کے وصیت ناموں کو جمع کرتے تو یقیناً ان وصیت ناموں کی تعداد کہاں سے کہاں پہنچ جاتی، لیکن ہمارا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ایسے شہداء کا تذکرہ کیا جائے جنہیں عموماً کم ہی لوگ جانتے اور یاد کرتے ہیں۔ پھر بھی بہت سے شہداء ایسے ہیں کہ ہماری غفلت یا مواد کی عدم دستیابی کے سبب جن کے وصیت نامے اس مجموعے میں شامل نہ ہو سکے، لہٰذا ہم ان سب کے لواحقین سے عذر خواہی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ مجموعہ اس راستے میں اٹھایا جانے والا پہلا قدم ہے جو شہداء کے وصیت ناموں کی پیشکش کے ذریعے ایک مقدس ہدف تک جا کر رکے گا انشاءاللہ۔ پہلا وصیت نامہ، جوہر خلقت۔ وہ کہتے تھے ابتر ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی تحریک اس کے بعد نابود ہو جائے گی، لیکن خدا نے ان کی طرف سے انہیں جواب دیا،
انہیں کوثر عطا کیا، ٹھاٹے مارتا چشمہ نازل کیا جو ابد تک عالم اسلام کو تازگی اور زندگی عطا کرتا رہے گا۔ جبکہ کچھ دوسرے لوگوں نے کہا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمیں بدبختی اور ہلاکت سے نجات عطا فرمائی ہے، آپ ہی نے ہمیں جہالت کے گڑھے سے باہر نکالا ہے، ہمیں منزل مقصود آپ ہی کے دم سے ملی ہے، اب اس کے بدلے آپ کا اجر رسالت کیا ہے؟ آپ کی خوشنودی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا، میں تم سے کسی بھی اجر اور بدلے کا تقاضا نہیں کرتا، ہاں فقط میرے اہل بیت علیہم السلام، ان کی دوستی و پیروی تمہیں نجات عطا کرے گی۔ میں تم میں قرآن اور اہل بیت کو اپنی یادگار کے طور پر چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ اپنی بیٹی کے دروازے پر کھڑے تھے، وہ بیٹی جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر فرمایا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ وہ کتنے ہی دنوں تک اس عمل کو دہراتے رہے، اتنا دہرایا کہ لوگ اہل بیت کو پہچان لیں تاکہ میرے بعد کسی غلط راہ پر نہ چل پڑیں۔ فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے رنجیدہ کیا۔ امت ان کلمات کو سنتی اور ایک دوسرے کو بیان کرتی تھی۔ اس امت کے افراد جو مستحبات پر عمل کرنے میں بھی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں رہتے، لیکن آخر ہوا کیا کہ آدھی رات کے وقت وہ بیٹی اپنے وقت کے امام امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ گھر سے نکلی، مہاجرین و انصار کے دروازوں پر جا کر دستک دی، اتمام حجت کیا، مگر کیا تم لوگ غدیر خم میں نہیں تھے؟ کیا تم نے بیعت نہیں کی تھی؟ کیا ان کے پاس اس کا کیا جواب ہو سکتا تھا؟ لیکن کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ دنیا طلبی اور عدالت طلبی ایک ہی دل میں جمع ہو جائیں؟ سچ تو یہ ہے کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کوثر کی اس قدر سفارش نہ کی ہوتی تو پھر ان لوگوں کا سلوک کیسا ہوتا؟ کہ اگر وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت دینا بھی چاہتے تو کیا اس سے بڑی کوئی اذیت دے سکتے تھے؟ فراق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنج و غم کی حالت میں بھی انہوں نے مادر سادات کو رنجیدہ کیا۔ علی علیہ السلام سے کہتے تھے، اپنی بیوی سے کہو کہ یا دن کو گریا کرے یا اور رات کو خاموش ہو جایا کرے، یا رات کو روئے۔ اور اے بے وفا لوگوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گئے دن ہی کتنے گزرے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے تمہارا بگاڑا ہی کیا تھا؟ اب اس حادثے کو بھی گزرے صدیاں بیت گئی ہیں، لیکن آج بھی کوئی شخص مدینے میں اپنا قدم رکھتا ہے تو یہ سوال اس کے ہمراہ ہوتا ہے، ام ابیہا، کوثر قرآن، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی کا مزار کہاں ہے؟ سینکڑوں سال گزر گئے، غاصبان ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے آج بھی یہ سوال دھرا ہے، مزار فاطمہ سلام اللہ علیہا مخفی کیوں ہے؟ کیا اکثر صحابہ حتیٰ کہ تابعین تک کے مزار مشخص نہیں ہیں؟ تو پھر فقط دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں چاہا تھا کہ ان کی قبر مخفی رہے؟ یہ سوال ہر سوال کرنے والے کو پہلے زمانوں کی نسبت آج زیادہ شدت سے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ آخر فاطمہ سلام اللہ علیہا کا قصور کیا تھا؟ کیوں انہیں اذیتیں دی گئی تھیں؟ آخر کیوں؟ حقیقت یہ ہے کہ خداوند عالم کی عصمت کبریٰ کی گمنامی ایک ایسا پرچم ہے جو اب تک لہراتا رہے گا، اس وقت تک جب ان کا پیارا بیٹا پردہ غیبت سے نکلے گا اور ان کی مظلومیت کا انتقام لے گا۔ انشاءاللہ تمام اچھائیوں کی ماں، خلاصہ انسانیت، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا وصیت نامہ۔ خدائے غفور و رحیم کے نام سے، یہ فاطمہ سلام اللہ علیہا دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصیت نامہ ہے۔ میں اس بات کی شہادت دیتے ہوئے وصیت کرتی ہوں کہ خدائے احد کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں۔ بہشت حق ہے اور آتش جہنم بھی حق ہے۔ قیامت کا دن آ کر رہے گا جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ خداوند عالم مردوں کو زندہ کر کے محشر میں لا کھڑا کرے گا۔
اے علی علیہ السلام، میں فاطمہ سلام اللہ علیہ دختر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ خدا نے مجھے آپ کی زوجیت میں دیا ہے تاکہ دنیا اور آخرت میں آپ ہی کی خاطر رہوں۔ مجھ پر دوسروں کی نسبت آپ کا حق زیادہ ہے۔ میرے حنوط، غسل اور کفن کا انتظام رات کی تاریکی میں کیجیے گا۔ رات کو مجھ پر نماز پڑھیے گا اور رات ہی کو مجھے دفن بھی کر دیجیے گا، اور کسی کو اطلاع نہ دیجیے۔ میں آپ کو خدا کے سپرد کرتی ہوں اور روز قیامت تک اپنے اولاد پر سلام و درود بھیجتی ہوں۔ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں، اتنی مظلومیت کے بعد احتضار کی حالت میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا اس بات کی وصیت کرنا کہ مجھے شب کی تاریکی میں دفنایا جائے، بہت ہی محیر العقول کام تھا جو انبیاء کے کاموں سے شباہت رکھتا ہے، کیونکہ جس شخص کا کسی سے نزاع ہو، وہ مغلوب ہو کر قتل یا شہید ہو جائے، فیصلہ اس کے خلاف دیا جائے اور اتنی ساری مصیبتوں کا بھی وہ سامنا کرے، اس کے باوجود بھی وہ ایسا راستہ پیدا کر لے جس میں وہ خود کو غالب اور فاتح تسلیم کروائے، تو یہ کام انبیاء کے کاموں اور ان کے معجزات سے شباہت رکھتا ہے۔ ایک ایسا راستہ جسے سمجھنے سے فہم انسانی عاجز ہے، اور وہ یہ ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ نے وصیت کی کہ ان کی میت کو بغیر تشییع کے رات کو دفن کیا جائے۔ دوسری وصیت، مظلوم۔ ابو الفرج نے مقاتل الطالبین میں روایت بیان کی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو ضربت لگنے کے بعد کوفے کے طبیبوں کو حضرت کے سرہانے لایا گیا۔ ان میں سے زخم کے علاج اور جراحت کے حوالے سے اسیر بن عمرو سے زیادہ کوئی بھی مہارت نہیں رکھتا تھا۔ وہ زخموں کے علاج اور جراحت میں متخصص تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت علیہ السلام کے زخم کو دیکھا تو گوسفند کا جگر لانے کو کہا۔ جب جگر آ گیا تو اس نے اس میں سے ایک رگ نکالی اور اسے زخم میں رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے باہر نکال کر غور سے دیکھا، پھر حضرت کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، اے امیر المومنین علیہ السلام، آپ جو بھی وصیت کرنا چاہتے ہیں کر لیں، کیونکہ اس دشمن خدا کی تلوار کا زخم آپ کی مغز تک پہنچ چکا ہے۔ اب علاج معالجے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے کاغذ، قلم اور دوات طلب کیے اور وصیت کرنا شروع کی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا یہ وصیت نامہ اجمال و تفصیل کے ساتھ کتب احادیث میں مختلف انداز میں موجود ہے، جن میں سے ایک کو ابو الفرج نے نقل کیا ہے، جبکہ کافی میں مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی جیسے ایک وصیت نامے کو روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ نہج البلاغہ میں 47ویں خط کے ضمن میں اجمالی طور پر اس کا تذکرہ ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہار الانوار میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ہم ابو الفرج ہی کی روایت کو نقل کرتے ہیں جو دوسروں کی نسبت زیادہ جامعیت رکھتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وصیت نامہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی طرف سے ہے۔ علی گواہی دیتا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ علی یہ گواہی بھی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہیں اس نے رہنمائی اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ وہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے، اگرچہ مشرکین کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ ان پر خدا کا درود اور برکتیں نازل ہوں۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب یقیناً اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ اے حسن، میں تمہیں اپنی ساری اولاد، اپنے خاندان اور ہر اس شخص کو جس تک یہ وصیت نامہ پہنچے تقویٰ اور اس خدا سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں جو تمہارا پروردگار ہے۔ اسلام کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہونا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑ جانا، کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا سب نمازوں اور روزوں سے بہتر ہے۔ جو چیز دین کو تباہ کرتی اور اسے فنا کر دیتی ہے وہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالنا ہے۔ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، خدائے عظیم کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ اپنے رشتہ داروں اور خاندان والوں کا خیال رکھنا اور ان سے جڑے رہنا، صلہ رحمی کرنا، تاکہ روز قیامت خدا تمہارے حساب کو تم پر آسان کر دے۔
یتیموں کے بارے میں خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، اپنے سنگ دلی کے سبب ان کے دہن کے لیے باری مقرر نہ کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کبھی تو انہیں کھانا کھلا دو اور کبھی انہیں بھوکا ہی چھوڑ دو۔ اپنے ہمسایوں کے بارے میں خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سفارش کی ہے، اور ہمیشہ ان کے بارے میں اتنی نصیحت کرتے تھے کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمسایوں کے لیے میراث میں بھی حصہ رکھ دیں گے۔ ہمسایوں کی حرمت اس قدر زیادہ ہے کہ مسلمانوں کے مال میں سے کچھ حصہ ہمسایوں کے لیے بھی مخصوص کیا گیا ہے۔ قرآن کے بارے میں خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، تمہارا غیر اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت نہ لے جائے۔ نماز کے بارے میں خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، کیونکہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ اپنے پروردگار کے گھر خانہ کعبہ کے بارے میں خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تک تم زندہ رہو وہ تم سے خالی رہے۔ اگر تم نے خانہ خدا کو چھوڑ دیا تو تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی اور تم عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ اگر خانہ خدا تم سے خالی ہو گیا تو خداوند کا عذاب تمہیں زندگی کی فرصت نہیں دے گا۔ اپنے اموال کی زکوٰۃ کے بارے میں خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، کیونکہ زکوٰۃ خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ رمضان کے روزوں کے بارے میں خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، اس لیے کہ روزہ تمہارے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ بے نواؤں اور مسکینوں کے بارے میں خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، انہیں اپنی زندگی میں شریک کرو اور اپنے لباس و خوراک میں سے انہیں بھی حصہ دو۔ راہ خدا میں اپنی جان، مال اور زبان کے ذریعے جہاد کرنے کے حوالے سے خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو۔ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بارے میں خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، تمہارے درمیان کسی بھی قسم کا ظلم و ستم واقع نہ ہونے پائے۔ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں نصیحت کر رکھی ہے۔ اپنے ماتحتوں، غلاموں اور کنیزوں کے حوالے سے بھی خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت یہی تھی، میں تمہیں تمہارے زیر دستوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا، نماز، نماز، خدا کے معاملے میں لوگوں سے خوف مت کھاؤ۔ جو کوئی بھی تم پر ستم کرے یا تمہارے خلاف کوئی برا ارادہ کرے تو خدا اس کے مقابلے میں تمہارے لیے کافی ہے۔ لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرو جیسا کہ خداوند عالم نے تمہیں حکم دیا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرو تاکہ معاملہ تمہارے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ اسے ترک کرنے کے بعد تم جو بھی دعا کرو گے اور خداوند سے شر کو دفع کرنے کی درخواست کرو گے تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ لوگوں سے میل جول کے وقت تواضع، بخشش اور ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کا خیال رکھو، اور جدائی، تفرقہ، پراگندگی اور ایک دوسرے سے منہ پھیرنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ نیکی کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنو اور گناہ و ظلم میں کسی کی مدد نہ کرو، کیونکہ عذاب خداوندی کا شکنجہ بہت ہی سخت ہے۔ خداوند عالم تمہارا نگہبان ہو اور تمہارے حق میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کو محفوظ رکھے۔ اب میں تم سب کو الوداع کہتا ہوں، تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں اور تم پر اس کے سلام و رحمت کی دعا کرتا ہوں۔ کافی میں آیا ہے کہ امام علیہ السلام کے اس وصیت نامے کے بعد جب تک آپ کی روح مقدس ملکوت اعلیٰ کے ساتھ جا کر متصل نہ ہو گئی، اس وقت آپ کے ہونٹوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ کی تکرار ہوتی رہی۔ تیسری وصیت، باپ کی طرف سے ایک خط۔ اس عظیم عالم دین نے فرمایا، ہر 100 سال میں آسمان تشریعوں پر ایک خورشید طلوع ہوتا ہے اور اس کی روشنی ایک صدی تک دنیا میں اجالا کیے رکھتی ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت آئی کہ جس نے انقلاب اسلامی کے ذریعے نہ فقط شیعہ اور نہ صرف اسلام بلکہ عالم بشریت کے ضمیروں کو بیدار کر کے رکھ دیا۔ اس حکیم رہبر اور خدا تک پہنچے ہوئے انسان کا ایک الہی اور سیاسی وصیت نامہ بھی ہے جو انسان کی توجہ کو اپنی جانب کھینچتا ہے، لیکن ان کا
ایک عرفانی اور اخلاقی خط یادگار ہے جو انہوں نے اپنے فرزند سید احمد کو لکھا تھا۔ اس خط کا مخاطب میں بھی ہوں اور آپ بھی۔ آئیے اس کے کچھ حصوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اس خدا کے ساتھ ہی مخصوص ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، وہ جس کے علاوہ نہ کوئی بخشنے والا ہے اور نہ مہربان، اس کے علاوہ نہ کسی کی پرستش کی جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی حمد نہیں ہے، اس کے سوا کوئی مربی ہے نہ پروردگار، وہی ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وہی اول و آخر ہے، وہی ظاہر و باطن ہے۔ درود و سلام ہو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پوری انسانیت کے رہبر و ہادی پر جو عالم غیب سے جہانی شہود میں ظاہر ہوئے۔ درود و سلام ہو ان کے پاک و پاکیزہ خاندان پر جو سر الہی کے مخزن، حکمت خداوندی کے معادن اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ سب کے رہنما ہیں۔ اما بعد، یہ ضعیف اور عاجز انسان کی وصیت ہے جو اپنی 90 سالہ عمر کے پورے عرصے میں گمراہی و مدہوشی میں غرق رہا اور اب اپنی حقیر ترین عمر کو غار جہنم کی طرف کھینچے ہوئے جا رہا ہے، جسے اپنی نجات کی کوئی امید نہیں ہے، لیکن وہ خدا کی فیض اور اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہے اور اس کے علاوہ اس کی کوئی امید بھی نہیں ہے۔ اللہ اللہ یا عاجزی و انکساری، صحیفہ کاملہ کی دعائیں پڑھیں تو معصوم علیہ السلام کی زبان بھی خداوند کریم کے حضور ایسی ہی عاجزی کا اظہار کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان الفاظ میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا چھلک رہا ہے، ورنہ دنیا جانتی ہے کہ عرفان کی جس منزل پر امام فائز تھے وہ بہت ہی کم اشخاص کو نصیب ہوئی ہے۔ یہ وصیت ایک ایسے نوجوان کے لیے ہے جس کے بارے میں امید ہے کہ خدائے عظیم کی توفیق اور ہادیان سبل علیہم السلام کی ہدایت کے سبب حق تک پہنچنے کا کوئی رستہ ڈھونڈ لے اور جس گرداب میں اس کا باپ گھرا رہا اس سے نجات پا جائے۔ میرے پیارے بیٹے احمد، ان اوراق پر نظر ڈالو۔ انظر الی ما قالا ولا تنظر الی من قالا۔ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ جان لو کہ موجودات عالم میں سے کوئی بھی موجود عوامل جبروت و اعلیٰ و اسفل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی قدرت، علم اور فضیلت ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ اسی کے فیض سے ہے کہ جس نے ازل سے لے کر ابد تک کے تمام امور کی زمام اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ وہ احد و صمد ہے۔ ان بے ارزش اور بے قیمت مخلوقات سے کسی قسم کا خوف نہ کھاؤ اور ان سے کوئی بھی امید نہ رکھو، کیونکہ اس کے علاوہ کسی اور سے امید رکھنا شرک ہے اور اس کے سوا کسی دوسرے سے ڈرنا عظیم کفر ہے۔ میرے بیٹے، جب تک جوانی کی نعمت تمہارے پاس ہے اپنی اصلاح کی فکر کرتے رہو، کیونکہ بڑھاپے میں تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے بلکہ شاید سب سے بڑا ہتھ کنڈا استدراج ہے، جس میں تمہارا باپ گرفتار رہا اور آج بھی ہے۔ استدراج کا لغوی معنی ہے درجہ بدرجہ کسی چیز کے قریب یا اس سے دور ہونا۔ اصطلاح عرفان میں اس سے مراد یہ ہے کہ انسان نعمات الہی کی فراوانی میں اتنا سرمست ہو جائے اور معصیت پر اتر آئے کہ اپنی طرف بڑھتے ہوئے عذاب خداوندی کو نہ دیکھ سکے۔ مسلسل ملنے والی نعمتیں اسے عذاب خداوندی سے غافل کر دیں، وہ آہستہ آہستہ عذاب کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے۔ احادیث میں بھی استدراج کا یہی معنی ملتا ہے۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام سے جب استدراج کا معنی پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بندہ کوئی گناہ کرے تو اسے مہلت دے دی جائے، پھر اسی گناہ کے دوران اسے کوئی اور نعمت دے دی جائے اور وہ اس نعمت میں غرق ہو کر استغفار سے غافل ہو جائے۔ نوجوانی کے زمانے میں ایک نوجوان کو اس کا باطنی شیطان، جو اس کا سب سے بڑا دشمن ہے، اپنی اصلاح کے بارے میں سوچنے ہی نہیں دیتا اور اسے مسلسل امید دلاتا رہتا ہے کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے۔ یہ بہار جوانی کے ایام ہیں۔ انسان کے گزرتے ہوئے ہر گھنٹے اور ہر دن میں یہ دشمن اسے درجے بدرجہ
جھوٹے وعدے کر کے اپنی تربیت و اصلاح کی فکر سے باز رکھتا ہے، یہاں تک کہ جوانی کے لمحات اس سے چھین لیتا ہے، اور جب جوانی کا مرحلہ ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اسے بڑھاپے میں اصلاح کی امید دلا کر بہلا دیتا ہے۔ بڑھاپے کے دنوں میں بھی یہ شیطانی وسوسہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور اسے عمر کے آخری حصے میں توبہ کی امید دلاتا ہے، اور جب عمر کی آخری گھڑی آ جاتی ہے اور وہ موت کا دیدار کر لیتا ہے تو خداوند کریم کی ذات کو اس کی نظروں کے سامنے مبغوث ترین اور قابل نفرت ذات کے طور پر پیش کرتا ہے کہ جس نے اس کی محبوب دنیا کو اس کے ہاتھوں سے چھین لیا ہے۔ کچھ ایسے افراد بھی ہیں جنہیں دنیا کی غرقابی اپنی اصلاح کا سوچنے بھی نہیں دیتی، اور دنیا کا غرور سر سے پاؤں تک انہیں اپنی لپیٹ میں لیے ہوتا ہے۔ میں نے خود علماء میں بھی ایسے افراد کو دیکھا ہے جن میں بعض ابھی بھی باقید حیات ہیں۔ یہ لوگ ادیان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ میرے بیٹے، اس بات کی طرف متوجہ رہو کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس بات پر مطمئن ہو کہ وہ شیطان کے اس جال میں نہیں پھنسے گا۔ میرے عزیز، ائمہ معصومین علیہم السلام کی دعائیں پڑھو اور دیکھو کہ وہ اپنی حسنات کو سیئات میں سے شمار کرتے ہیں، اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق سمجھتے ہیں اور رحمت پروردگار کے سوا کسی بھی چیز کا نہیں سوچتے، لیکن اہل دنیا اور شکم پرور علماء ان دعاؤں کی تعویل کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے حق کو صحیح طور پر پہچانا ہی نہیں ہے۔ آؤ اکٹھے وجدان کی طرف چلتے ہیں، ممکن ہے کوئی راہ کھل جائے۔ ہر انسان بلکہ ہر موجود فطرتاً کمالات کا عاشق ہے اور نقص سے نفرت کرتا ہے۔ تم اگر علم حاصل کرتے ہو تو اس وجہ سے کیونکہ وہ کمال ہے۔ اس جہت سے ممکن نہیں ہے کہ تمہاری فطرت ہر اس علم پر قانع ہو جائے جو تم حاصل کر چکے ہو، بلکہ اگر وہ اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے کہ اس علم میں مزید اعلیٰ مراتب موجود ہیں تو حتماً ان مراتب کو تلاش کرے گی اور انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ اگر فطرت ایک علم سے نفرت کرتی ہے تو وہ اس کی محدودیت اور نقص کی وجہ سے، اور اگر کسی دوسرے علم سے دل لگا لیتی ہے تو وہ اس کے کمال کے سبب سے ہے۔ میرے پیارے بیٹے، اب میں چاہتا ہوں کہ جو ناقص زبان و قلم میرے پاس ہے اس کے ذریعے تم سے بات کروں۔ تم اور باقی سب لوگ جانتے ہیں کہ تم لوگ ایک ایسے نظام میں زندگی بسر کر رہے ہو جس نے خداوند عالم جل جلالہ کی قدرت و توفیق اور حضرت بقیۃ اللہ ارواحنا لہ التراب مقدم الفدا اور ایران کے انقلابی عوام جس کے ایک ایک فرد پر میری جان قربان ہو کی دعا و تائید سے تمام شیطانی طاقتوں کے منہ پر تماچا رسید کیا ہے۔ اس نظام نے اس ستم شاہی نظام کی ناک زمین پر رگڑ کر رکھ دی ہے، جس نے ہزاروں سال سے ظلم و ستم، مردم آزاری اور قتل و غارت گری کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ان ظالموں کی شہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے، وہ اس جمہوری نظام کے مٹ جانے کے انتظار میں سر پٹک رہے ہیں۔ چونکہ مغرب کے مفادات خطرے میں ہیں اور قدرت مند اسلام ہی تنہا وہ طاقت ہے جو ان کے لیے اس خطرے کا باعث بنا ہے، لہٰذا وہ قدرت مند اسلام کو اپنے اور اپنے دوستوں کے لیے بہت بڑا خطرہ تصور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک کے اندر بھی کچھ ایسے دل باختہ اور بدحواس لوگ موجود ہیں جو اپنے آقاؤں کی پیروی کرتے ہوئے عظیم اسلام، جمہوری اسلامی اور اس کی ترقی کے لیے کام کرنے والوں سے دشمنی رکھتے ہیں اور انقلاب کے اثرات کو مٹانے کی فکر میں ہیں۔ ایسے حالات میں بھی کیا آپ توقع رکھتے ہیں کہ یہ لوگ جمہوری اسلام کے ساتھ گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر اہلاً و سہلاً کہتے ہوئے اس کے اور اس کے سربراہان کے گن گائیں گے؟ انسان کے فاسد افکار کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ اپنے راستے میں آنے والے ہر کانٹے کو جیسے بھی ہو ہٹا دے۔ اس سلسلے میں فوجی، اقتصادی اور عدالتی وسائل کے ساتھ ساتھ ثقافتی پہلو ایک بہت بڑا وسیلہ ہے۔ مشرق و مغرب کی فاسد ثقافتیں یہی چاہتی ہیں کہ باہری وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے پورا دن جھوٹ، تہمت اور بہتان کے ذریعے اسلام کی الہی ثقافت پر حملے کرتے رہیں۔ جمہوری اسلامی کے الہی قوانین اور اصل اسلام پر چوٹ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اسلام سے وابستہ لوگوں کو رجعت پسند اور سیاسی شعور سے بیگانہ قرار دیں اور اسلام کے قوانین کو اس زمانے کے لیے ناکافی شمار کریں، اور اس مقصد کے لیے اس بہانے کا سہارا لیں کہ جن قوانین کو بنے ہوئے 1400 سال کا عرصہ گزر گیا ہو وہ موجودہ زمانے کے انتظامات کو نہیں سنبھال سکتے،
کیونکہ آج کی دنیا اسے جدید امور سے لبریز ہے جو اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے، حتیٰ کہ بعض اسلام کے دعوے دار بھی یہی راگ الاپتے رہے ہیں اور آج بھی اس پر قائم ہیں۔ ایسے ماحول میں ضروری ہے کہ ان گہری اور وسیع سازشوں کے مقابلے میں الہی و اسلامی ثقافت کا دامن مضبوطی سے تھاما جائے، اور یہ فرصت جو اس وقت میسر ہے، ذمہ دار مصنفین، مقررین اور ہنرمندوں کو چاہیے کہ اس سے استفادہ کریں، اور فقہ اسلام و قرآن کریم سے گہری آگاہی رکھنے والے علماء کے ساتھ مل کر قرآن کریم، سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روایتی فقہ و معارف الہی سے بھرپور روایات کی روشنی میں اجتہاد کر کے احکام الہی کا استخراج کریں جو تمام زمانوں کے لیے ہیں، اور استخراج کر کے ان احکام کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ پست کردار لوگوں، درباری علماء اور سرکاری واعظین کی نکتہ چینیوں اور اعتراضات سے نہ گھبراؤ، اور ان عالم نما افراد اور ان علماء جو جان بوجھ کر یا کج فہمی، حسد اور شیطانی وسوسوں کی بنیاد پر مخالفت کرتے ہیں کہ کو موعظہ حسنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام اور باقی ائمہ معصومین علیہم السلام کے طریقہ کار پر عمل پیرا ہوتے ہوئے سمجھاؤ کہ اگر یہ کجرویاں خدا نخواستہ بڑھتی گئیں اور جمہوری اسلامی جو پوری تاریخ میں مظلوم رہنے والے اسلام کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے کہ نظام میں کوئی خلل پڑ گیا، تو یہ اسلام مغرب و مشرق اور ان کے حواریوں کے ہاتھوں سے ایسا تماچا کھائے گا کہ ہمیں صدیوں تک ستم شاہی کے زمانے سے بھی زیادہ خطرناک فساد کا مشاہدہ کرنا پڑے گا۔ اور اب وقت آن پہنچا ہے کہ میں اپنے بیٹے احمد کو پدرانہ وصیت اور نصیحت کروں۔ میرے بیٹے، تم اگرچہ کسی سرکاری عہدے پر نہیں ہو، اس کے باوجود جن طاقت فرسا مشکلات کا تمہیں سامنا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے تم میرے بیٹے ہو، اور مشرق و مغرب کی ثقافت کے مطابق جو کوئی بھی میرے نزدیک ہوگا، بالخصوص تم جو میرے سب سے زیادہ نزدیک ہو، وہ اذیتوں، تہمتوں اور بہتانوں کا شکار رہے گا۔ حقیقت میں تمہارا جرم یہی ہے کہ تم میرے بیٹے ہو، اور ان کی نظروں میں یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ اگر حق تعالیٰ پر تمہارا ایمان و اعتقاد ہے اور اس کی بے انتہا رحمت اور حکمت پر اعتماد کرتے ہو، تو ان تہمتوں، افتراء پردازیوں اور اذیتوں کو اپنے دوست کی طرف سے ایک تحفہ سمجھو جو اس نے تمہاری نفسانیت کو کچلنے کے لیے نازل کی ہیں۔ انہیں ایک ایسا امتحان جانو جس میں وہ اپنے بندوں کو خالص کرنے کے لیے مبتلا کرتا ہے۔ بس زمانے کے تھپیڑے کھاؤ اور خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم پر یہ عنایت کی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کی آرزو کرو۔ خدایا، ہم سرتاپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے بندوں کے گناہ معاف فرما، اور اپنی وسیع رحمت سے ہمیں محروم نہ رکھ، ہرچند کہ ہم اہل نہیں ہیں مگر تیری ہی مخلوق ہیں۔ خدایا، اس اسلامی جمہوریہ، اس کے معاملات سنبھالنے والوں اور ہمارے عزیز مجاہدوں کو اپنی عنایتوں کی پناہ میں قرار دے۔ عزیز شہداء اور گمشدگان کو ان کے خاندانوں سمیت اپنی رحمت میں غرق فرما، اور ہمارے اسیروں اور گمشدگان کو جلد از جلد اپنے وطن میں واپس لوٹا دے، بحق محمد و آلہ الطاہرین علیہم الصلاۃ والسلام۔ تاریخ 27 ربیع الثانی 1408 ہجری بمطابق 19 دسمبر 1987 عیسوی۔ روح اللہ موسوی خمینی، صحیفہ امام، جلد 20 صفحہ 436۔ یہاں حصہ اول کا اختتام کرتے ہیں، اگلی بار ان وصایا کو ادامہ دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔